الله عفوك إني من نور مدت يداي. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ. ہم میں سے اکثر لوگ اپنی من پسند چیز کے لیے بہت شدت سے دعائیں کرتے ہیں اور اس دعا کی قبولیت کا ہمیشہ ادھر ادھر تکتے رہتے ہیں، اور دل ہی دل میں یہ خیال آتے رہتا ہے کہ اللہ کہیں سے بھی بس اس دعا کی قبولیت کا کوئی ایک نشانہ ظاہر کر دے. ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ دعا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو بھی اللہ ہمیں کوئی اشارہ دے دے جس سے ہم اپنے پریشان دل کو مطمئن کر سکے. جانتے ہو، جب اللہ کسی دعا کو قبول فرماتا ہے نا تو ہمیں کچھ خاص نشانیاں اور اشارے بھی ضرور ظاہر فرمانے لگتا ہے. اگر کوئی چیز ہمارے لیے بہتر نہ بھی ہوئی تو بھی اللہ ہمیں کسی نہ کسی چیز کے تھرو ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں، مگر ہم شاید کہیں نہ کہیں ان اشاروں کو اگنور کرنے لگتے ہیں. جانتے ہو، ضدی بن کر مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، مگر ہم اکثر اس چیز کو پانے کے لیے ڈھیٹ بن جاتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، اور اس ڈھیٹ کے چکر میں ہم اللہ کے اشاروں کو پیچھے ہی چھوڑ دیتے ہیں. تم اپنے دعاؤں میں اپنے من پسند یا کوئی پیاری چیز ضرور مانگو، مگر استغفار کے ساتھ مانگو. اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا یہ دعا، وہ چیز جسے میں اللہ سے اتنے شدت سے مانگ رہا ہوں، وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو تم کم سے کم 1 ہفتہ استغفار کی کثرت کو بڑھا لو. جب بھی اس چیز کا خیال آئے فوراً استغفار پڑھو اور اللہ سے پناہ مانگو. اگر وہ چیز واقعی تمہارے لیے بہتر نہ ہوئی تو یقین جانو اللہ تمہارے دل سے اس چیز کو پانے کی تڑپ اور جستجو کو یوں ختم کر دے گا. پھر آپ خود کی دعاؤں میں حیران رہ جاؤ گے. مگر شرط یہ ہے کہ استغفار کو دل سے اور اللہ کی رضا میں مضبوط ایمان کے ساتھ کرنا ہوگا. یوں تو اللہ کسی بھی مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ تو اپنے در پہ آنے والے کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. پھر تم تو اس کے محبوب بندے ہو، اس کے حبیب کے امتی ہو، وہ تمہیں یوں رد نہیں کرے گا انشاءاللہ. اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے. اسے ہم سب صرف پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا تو کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا، کیوں حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد کی خوشی سے نوازا. ان سب میں ایک چیز جو کامن تھی نا، وہ تھا یقین. ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہارا، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو اللہ نے راستہ بھی نکالا. وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا. اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے نا تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے. اور پھر دیکھنا وہاں سے راستے نکلیں گے جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا. تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے. اور وہ جو چیز تم سے لے لی گئی اللہ وہ بھی بہتر بنا کر تمہیں دے سکتا ہے. اللہ کے دسترس میں کچھ بھی ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو. وہ دعاؤں تک لے کر ہی اس لیے آتا ہے کہ تم اپنی من پسند دعاؤں کو اللہ کی من پسند طریقوں سے مانگو. جب تم یقین کامل رکھتے ہو نا، وہ پھر دینے کا اسباب پیدا فرمانے لگتا ہے. ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. جزاک اللہ.